الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے فضیلت والے ذکر قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس نشست میں ہمیں بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ ایک آیت کا سیکھنا حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 نفل سے زیادہ ثواب عطا فرما، اور ایک پارے کی آیات کا آپ اندازہ فرما لیجیے کہ کتنی تعداد میں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان آیات کو سیکھیں گے۔ آج کی اس نشست میں قرآن کریم کے 6 پارے کے خاص مضامین اور ان کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 6 پارے کا کچھ حصہ سورہ نساء پر مشتمل ہے، جس کا آغاز پچھلے پارے میں ہوا، اور کچھ حصہ 6 پارے کا بلکہ زیادہ تر حصہ سورۃ المائدہ پر مشتمل ہے۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی دسیسہ کاریوں، ان کی سازشوں اور ان کی بری خصلتوں کا ذکر فرمایا، اور آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے عذاب کی کیا ضرورت، اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان اور شکر کی دولت موجود نہیں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوگے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کی بری باتیں، کسی کی بری عادات کو ظاہر کرنا اور بیان کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں، لیکن 2 حالات ایسے آتے ہیں جس میں کسی کی پوشیدہ اور کسی کی بری باتوں کا اظہار کرنا جائز ہوتا ہے، اور وہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا۔ الا من ظلم، جب 2 صورتیں ہوں، کسی سے ضرر کا خطرہ ہو، کوئی آدمی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی برا ارادہ رکھتا ہے، اس کے برے ارادے کا، اس کی سازش کا اظہار کر دینا یہ ناپسندیدہ نہیں بلکہ بعض اوقات لازم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی سے ضرر کا خطرہ ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ چنانچہ ان احکام کے ذکر کرنے کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار اور منافقین کے اس گروہ کی خصلتوں کو ذکر کرنے کے بعد ان کے ہم مذاق، انہی کی عادات پر مشتمل یہود کی ان بری خصلتوں کا ذکر فرمایا۔ یہودی یہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے منافقین سے ملتے جلتے تھے۔ منافقین بھی کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے تھے جس میں وہ اسلام اور اسلام کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی فکر میں نہ رہتے۔ اسی طرح یہی حال قوم یہود کا تھا، کیونکہ دونوں اپنے مزاج کے اعتبار سے ملتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب منافقین کے بعد قوم یہود کا ذکر فرمایا کہ ان کے اندر کون سی بری خصلتیں موجود۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا، انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہ ذکر فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر غضب نازل فرمایا اور ان پر لعنت نازل فرمائی، اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا۔ نمبر 2، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں کو ناحق شہید کیا۔ نمبر 4، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جب بھی ان کے سامنے ہدایت کی بات کی جاتی تھی یہ کہتے تھے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بس ہمارے دلوں کے اوپر تو پردے پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بات دراصل یہ ہے
ان کے دلوں پر غلاف لی، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے مہر لگا دی، ہدایت کے لیے دلوں کو سیل کر دیا۔ چنانچہ جب کوئی چیز سیل کر دی جائے تو اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی، تو اندر کا کفر ان کا نکل نہیں سکتا، ان کے دلوں کی سختی اور غفلت باہر نہیں آ سکتی کہ ان کے دل کا علاج ہو جائے، اور باہر ہدایات اور انوار کی جو بارش ہے اس کے قطرے اندر نہیں اتر سکتے تاکہ ان کے دل میں زرخیزی کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ ان کی یہ کیفیات یہ پیدا اس لیے ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں انہوں نے گستاخی کی۔ شاید میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو ایک علمی امت بنایا، ان کو کتاب عطا فرمائی اور ان میں بڑے بڑے اہل علم تھے، لیکن جب علم آتا ہے اور علم کے ساتھ اصلاح نہ ہو، تزکیہ نفس نہ ہو، تو غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو استکبار اور تکبر کی کیفیت ان کے اندر ایسی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اپنے ذہن لڑانا شروع کیے، انبیاء علیہ السلام سے کٹ گئے، یعنی کتاب کو تو تھام لیا لیکن کتاب کو سکھانے والے اساتذہ یعنی انبیاء علیہ السلام جو کتاب کے معلمین تھے ان سے کٹ گئے اور ان کی گستاخی پر ہوتا، کہنے لگے ہمارے لیے بس کتاب کا۔ نتیجہ یہ نکلا ان کے استکبار کا، ان کو اپنے اوپر اتنا گمان ہونے لگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر تبدیلی اور تحریف کو بھی جائز سمجھا، اور یہ اسی علمی غرور اور تکبر کا نتیجہ تھا۔ اگر ان کے اوپر انبیاء علیہ السلام کا ہاتھ ہوتا، ان کو منع کرتے دیکھو تمہاری ذہانت تمہارے علم کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اس کے اندر کانٹ چھانٹ شروع کر دو، اپنی طرف سے احکام کے اندر تبدیلی شروع کر دو، اپنی رائے سے اس کا مطلب بیان کرنا شروع کر دو، نہیں، بلکہ کتاب کی مراد بھی اللہ سبحانہ جو اللہ کی مراد ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری، یہ نہیں کہ جو تمہارا خیال ہے اس کے مطابق کتاب اللہ کو سمجھنا شروع۔ چنانچہ قرآن کریم نے ان کے خیال باطل کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کر لیا تھا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور دفن بھی کر دیے گئے، قرآن نے فرمایا، اور بلکہ اس جملے کے ذریعے سے یہودیوں کے علاوہ عیسائیوں کے عقیدہ کی بھی اصلاح کی۔ عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف فرمایا ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اللہ سبحانہ نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ زندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جن کو انہوں نے سولی پر چڑھایا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا کوئی اور آدمی تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ان پر ڈالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ آسمانوں پر موجود اور احادیث متواترہ کی روشنی میں قرب قیامت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے جامع مسجد دمشق کے سفید مینارے پر وہ اتریں گے اور اسلام نافذ کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زمین پر نافذ کریں گے، اور جب پیغمبر نائب ہونے کی حیثیت سے بھی آئے تب بھی اس کی پیغمبری کی شان اور اس کا عہدہ ختم نہیں ہوتا، پیغمبر کبھی بھی معزول نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ پیغمبری اپنی درخواست دے کر نہیں ہوتی، پیغمبری اللہ تعالیٰ کے اجتباء اور انتخاب کی بنیاد پر ملتی، جس کو اللہ چاہتے ہیں اپنا پیغمبر بناتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ آدمی محنت مجاہدہ کر لے اور بہت زیادہ اس کے اندر ریاضت کر لے، ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ یہ پیغمبر بن جائے گا، نہیں، اللہ سبحانہ اب تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کوئی شخص اگر اپنے پورے جسم کو کھجور کی خشک چھال کی طرح بھی بنا دے عبادت کر کر کے وہ قیامت تک پیغمبر نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص کیسے پیغمبر ہوگا، وہ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اپنی خواہشات نفس کا شکار ہو اور وہ دنیا کا حریص ہو، وہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، فرمایا یہودیوں کے اسی ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر ان کی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے، اور کوئی اگر اللہ کا بندہ اصلاح چاہتا، ایمان لانا چاہتا، یہ بیچ میں آ کر رکاوٹ بن جاتے، اس کو ایسے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے کہ وہ آج بھی ایسے لوگ موجود، وہ کوئی اگر اللہ کا بندہ مسجد کی طرف آنا شروع کرتا اس کو ایسی بحثوں میں الجھا دیتے ہیں، ایسے مسئلوں میں اس کو لے جاتے ہیں کہ وہ بندہ مسجد ہی چھوڑ دیتا ہے، میں کیا کروں، میں کس راستے پر چلوں؟ اب سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف لایا جائے، اختلافی باتوں سے، الجھنے کی باتوں سے، پریشان کرنے والی باتوں سے اعتراض کیا جائے،
تاکہ یکسوئی کے ساتھ بندے اللہ کی طرف رجوع کر سکیں اور اللہ کے صحیح عبادت گزار بندے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. یہودیوں کا ایک اور جرم تھا عقیدے کے اعتبار سے یہ خرابیاں، دوسرا معاملات میں یہ خرابی تھی کہ وہ سود کا لین دین کر. یقین جانیے قرآن کریم نے اس زمانے کے بنی اسرائیل کے جو یہودی سود کا لین دین کرتے تھے، آج بھی پوری دنیا میں سودی معیشت کا دار و مدار انہیں یہودیوں کی سازشوں پر. یہ جتنا بینکنگ کا سسٹم چل رہا ہے اور اسلامی معیشت اور اسلامی طریقہ جو مالیاتی طریقوں میں رکاوٹوں کے ذریعے بھی یہی بنتے، کیونکہ ان سارے جتنے بھی سسٹم فائنانس کے، معیشت کے جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، آپ دیکھیے بڑی بڑی یونیورسٹیاں جہاں لوگ MBA کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان مسلمان نوجوانوں کو یہ پڑھاؤ کہ کس طرح لوگوں کے اموال اکٹھے کر کے ان کی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ان کے خزانوں کو بھرنا. یہ ساری معیشت کے سسٹم یاد کسی جگہ بھی کوئی اسلامی کوئی طریقہ کار کہ کس طرح اموال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اموال کا ایک منصفانہ نظام بنایا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ امیر سے امیر ہوتے چلے جائیں، کچھ غریب ہو جائیں. اس سے ظلم، اس سے جرائم، اس سے ڈاکے، اس سے قتل و غارت کرنی پڑے گی. ہمارا نظام یہ، ہم چاہتے ہیں اموال لوگوں کے درمیان امیر غریب کا تو فرق ہو لیکن زمین و آسمان کا فرق نہ ہو. لیکن یہودی سسٹم سود کے اس نظام کے اندر یہی چیز ہے. اور آج بھی جتنا بڑا سسٹم جو چلایا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا یہ یہود کی خدمت، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اموال کو، اب دیکھیں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ امیر بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اموال سے، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا، لیکن اپنے اموال اور اپنی نعمتوں سے یہ مستفید نہیں ہو رہے، بلکہ وہ کنگال جو ایک ہفتے کی جمع پونجی بھی جمع نہیں کر سکتے، وہ لوگ مسلمانوں کے اموال پر پڑ رہے ہیں. نہیں ایسے حالات، وہ سارے وہ سسٹم کا نتیجہ، وہ سب کچھ کھینچ کھانچ کے انہوں نے مسلمانوں کے اموال کو وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ مسلمانوں کا مال باطل اور وہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے. قرآن کریم نے ان کے جرائم کو ذکر فرمایا. چنانچہ یہودیوں کے ان بری خصلتوں کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر بھی فرمایا. جب یہودیوں کا ذکر آتا ہے، جو یہودی انبیاء علیہ السلام کی گستاخی پر اترے، تو اس کے مد مقابل دوسری قوم جو نصارہ تھی، جو انبیاء اور پیغمبر کی محبت میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ اللہ اور بندے کے فرق کو مٹا دیا اور کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائی میں شریک. اور بعض نصارہ کے گروہ وہ کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں غلول کر کے گویا نعوذ باللہ من ذالک، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ خود خدا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے باطل نظریات کی تردید فرمائی. نہ وہ راستہ صحیح جس کو افراط کا راستہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کی مقدس شخصیات کی گستاخی، ان کو قتل کیا جائے، نہ یہ راستہ صحیح کہ جس میں اتنی محبت کے اندر آگے بڑھ گئے کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان فرق کو مٹا کر عابد اور معبود، ساجد و مسجود کے فرق کو مٹا کر دونوں کو، مخلوق کو اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہرا. اعتدال کا راستہ یہ ہے، اعتدال کا راستہ یہ اللہ کے پیغمبر اور برگزیدہ بندے جو شان میں تمام انسانوں سے بڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے مرتبے کے برابر نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر کیا اور ان کے باطل تثلیث کے عقیدے کو ذکر فرما. قرآن کریم کے الفاظ دیکھیے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو. غلو کرنے سے منع فرمایا گیا. غلو ایک ایسی بیماری ہے جو دین کے راستے سے آتی اور یہ بیماری بڑے بڑے مفاسد کو اور شرکیات کے پیدا اور بدعات اور خرافات کے پیدا ہونے کے. غلو کا معنی ہوتا ہے اللہ نے جو حدیں مقرر کی اس سے آگے بڑھ جانا، یا افراط کا شکار ہو جانا یا تفریط کا شکار ہو. چنانچہ دونوں اہل کتاب یہود اور نصارہ اسی غلو کا شکار. اور امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی غلو سے منع فرمایا. فرمایا تم یہود و نصارہ کی طرح دین کے اندر غلو نہ کرنا، بلکہ ہم نے امت اسلام کو اور دین اسلام کو اعتدال والی درمیانی امت بنایا. یہ ایسا نہیں کہ افراط اور تفریط والی امت. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط درمیانی اور اعتدال والی امت بنایا. ایسا نہیں کہ بالکل اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے گستاخ بن جائے. کسی بزرگ کا نام آئے تو دل کے اندر پریشانی شروع ہو جائے، ماتھے پہ بلش پڑنا ہے بزرگوں کے اولیاء اللہ کے نام. ایسا بھی نہیں. اور ایسا بھی نہیں
کہ اولیاء اللہ کا نام آ جائے تو فوراً جبین نیاز سجدے میں گر جائے، اس کی بھی اجازت؟ ہاں، اولیاء اللہ ہمارے لیے محترم، ان کے ملفوظات، ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں، ہمارے مشکل کشا نہیں ہیں، ہمارے لیے وہ محبوب ہیں۔ ہم ان سے راہ سنت پر چلنے کے طریقے سیکھیں گے، لیکن ان کی عبادت، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور نبوت کے اندر اس کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ چنانچہ یہ اعتدال کا راستہ ہمیں بتلایا گیا۔ ایک واقعہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ ارے اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، جبکہ حضرت مسیح کو بھی کوئی آر نہیں تھی کہ وہ اللہ کے بندے بن۔ انہوں نے تو پنگوڑے کی حالت میں 1.5-2 ماہ کے بچے تھے، اس وقت کہہ دیا تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو تھی، اس نے دنیا عیسائیت کے اس بنیادی عقیدے کے ستون کو درام سے گرا دیا اور ختم کر ان کی ساری عیسائیت کا دار و مدار تسلیح سے علا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہونے پر موقوف فرما دیا، نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ہم بھی سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلمہ شہادت میں بھی اتحیات میں گواہی دیتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، اے لوگو لا تطرونی، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرنا جتنا نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں کیا تھا، انی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ یہ نہیں ہے کہ احمد اور احد میں صرف میم کی مروڑی کے علاوہ کوئی فرق ہی نہیں ہے، احمد بھی ہوئی احمد بھی ہوئی، بس ایک میم کا شوشہ ہے۔ ہم نے سنا ہوگا وہ ایسے بہت سارے شعر اور لوگ ہیں کہ سر دھونے جب ایسی شرکیہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی۔ یاد رکھیے ان باتوں سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بھی سرور پیدا نہیں۔ آپ کی تو ساری زندگی کی محنت یہ تھی کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بنایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پر جھکا۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی اللہ کی بندگی میں آر محسوس نہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، جو بندہ بھی اللہ کی عبادت سے اعراض کرے گا اور اس کے اندر آر محسوس کرے گا اور تکبر کا شکار ہوگا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، سب کو گھیر گھار کے اللہ اپنے سامنے لا کر کھڑا کرے تو مجرمانہ کیفیت میں سامنے لائے جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیسے شرک کیا اور اللہ کی عبادت سے کیسے اعتراض کیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں سورہ نساء کے اس کے آغاز کی طرح دوبارہ مظلوم خواتین کے حقوق اور ان کی میراث اور یتیموں کے اموال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیمات ارشاد فرمائی۔ سورہ نساء کا موضوع چونکہ یہی تھا، جیسے کہ شروع میں بھی معلوم ہوا کہ اس میں عورتوں کے احکام اور ان کے حقوق کے بارے میں تعلیمات ارشاد فرمائیں گی، آخر میں پھر اسی طرح خواتین کے احکام کو ذکر فرمایا گیا۔ فرمایا کہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حصہ عورتوں سے ڈبل رکھا۔ اگر بہن بھائی میراث میں شریک ہوں تو بھائی کو ڈبل ملے گا، بہن کو اس سے آدھا ملے گا۔ اولاد میں بیٹے بیٹیاں شریک ہوں تو بیٹے کو دگنا ملے گا، بیٹی کو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عادلانہ، بڑی حکمت والا ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے کمانا خرچ کوئی چیز نہیں ہے، وہ گھر کی ماچس بھی اس کے ذمے نہیں ہے، اس کے ذمے تو گھر میں بچوں کی تربیت اور گھر کے نظام کو سنبھالنا، کما کر لانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو کیونکہ جب وہ نکاح کر کے کسی شوہر کے عقد میں جائے گی، اس کا خرچہ اس کے ذمے، اللہ نے اس کے لیے میراث کا حصہ نصف رکھ دیا گیا۔ اور بیٹا وہ کسی کی خاتون کو اپنے گھر میں لائے گا، اس کے نکاح میں بہو آئے گی، اس کا اس کو خرچہ برداشت کرنا پڑے گا، اللہ نے اس کا حصہ ڈبل رکھ دیا تاکہ دوسرے کا بوجھ بھی برداشت کرے اور دوسرے کے اوپر بھی مال خرچ کرنے والا بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام میں بڑی حکمت ہے، ہمیں حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ہم اس بات کے مکلف اور پابند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام اور ان کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہوں۔ سورہ نساء کے بعد اگلی سورت جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں یہ سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت، اس میں 120 آیات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت۔ اس سورت میں ایک مشہور آیت ہے جس کو بعض حضرات مفسرین نے یہ فرمایا کہ وہ قرآن کریم کی آخری آیت اور آخری آیات میں سے
اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس میں دین اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا سورہ توبہ اور برات کی آخری 2 آیتیں یہ آخری آیات ہیں۔ بہرحال اس سورت کے بارے میں اتنی بات طے شدہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد سے زیادہ حلال و حرام کے تشریع اور شریعت کے احکام زیادہ ذکر فرمائے ہیں، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ عقائد پر زور دیا گا، ایمان کے بنانے پر، اور مدنی صورتوں میں احکام اور عملی زندگی کے بارے میں ہدایات ارشاد فرمائی۔ اس سورت کو سورۃ المائدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سورت کے آخر میں انشاءاللہ اس بات کی تفصیل آئے گی۔ ایک مائدہ والا قصہ بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا گیا، جس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے، آپ کے مخلص صحابہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے جو نعمتوں سے اور کھانوں سے سجا ہوا ہو۔ کیونکہ مائدہ کا معنی دسترخوان ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ اس سورت کے شروع میں یہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم ہر قسم کے عقود کو پورا کرو۔ عقود عقد کی جمع، عقد کا معنی ایک چیز کو دوسری سے باندھنا۔ جب 2 بندوں کا آپس میں معاملہ ہو اس کو عقد کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک عہد کے اندر پابند ہو جاتے ہیں اور بندھ جاتے ہیں، اس لیے اس کو عقد کہا جاتا ہے۔ تو میاں بیوی کا نکاح یہ عقد نکاح کہلاتا ہے۔ معاملات خرید و فروخت کے یہ عقد بیع و شراء کہلاتے ہیں۔ کسی کو اپنے کاروبار میں شریک کہلانا یہ عقد شرکت کہلاتا ہے۔ کسی کو کرائے پر کوئی چیز دینا اس کو عقد اجارہ کہا جاتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی امانت چیز رکھ دینا یہ عقد امانت کہلاتا ہے۔ عقد ہبہ، بہت سارے عقود ہیں، چنانچہ سارے کے سارے عقود یہ جو بندوں کے درمیان یہ بھی داخل ہیں اور وہ عقود بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ بھی ایک عقد ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بند چکے ہیں، ہم یہ ایک بات کا عہد کر چکے ہیں کہ اب ہماری زندگی اللہ کے احکام کے علاوہ نہیں گزرے گی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کے ساتھ۔ اور محمد الرسول اللہ بھی ایک عقد ہے کہ اب ہماری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر ہو۔ چنانچہ ہر قسم کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم ہر قسم کے حقوق کو پورا کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہم نے تمہارے لیے جتنے بھی چوپائے ہیں وہ حلال کیے ہیں جانور، ہاں سوائے ان کے جن کی ابھی تلاوت کی جائے گی اور تمہیں بتلایا جائے گا، ان جانوروں کے علاوہ باقی سارے کے سارے جانور حلال۔ چنانچہ جتنے بھی چوپائے مویشی جانور ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہے۔ جنگلی جانوروں میں وہ جانور جو پنجوں سے اور اپنے ناخنوں سے شکار کرنے والے وحشی جانور کھلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خبیث طبیعت کے جانور ہیں اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانوروں کو حلال کیا۔ جیسے چوہا ہے یہ خبائث میں داخل ہے، گو ہے خبائث، اس قسم کی جو چیزیں، اسے بعض چیزیں ایسی ہیں جو پرندوں میں بھی یہ ارشاد فرما ہے جو پرندے اپنے پنجوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، پنجوں کے ذریعے سے پکڑتے نہیں، پنجوں کے ذریعے سے شکار کرنے والے جو پرندے ہوتے ہیں وہ بھی درندے ہی کہلاتے ہیں، ان کو بھی حرام کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ باقی پرندوں کو حلال کیا۔ یہ الگ بات ہے کون سے پرندے ایسے ہیں جس میں طبی منفعت موجود ہے، وہ بات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس کے اندر طبی اعتبار سے وہ کسی بعض حالات میں کسی شخص کے لیے وہ نقصان دہ ہو، وہ دوسری بات۔ جیسے مچھلی حلال اور طیب ہے لیکن وہ کسی شخص کے لیے اگر صحت کے اعتبار سے مضر ہو جائے تو وہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے۔ جیسے اللہ سے گائے کا گوشت حلال ہے لیکن کسی کو اگر ڈاکٹر منع کر دے اس کو حرام ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی طبیعت اس کے گوشت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو چیزوں کا حلال و حرام ہونا اور چیز ہے، اس کا نفع مند ہونا یہ ایک اور الگ چیز ہے جس کا ان احکام کے ساتھ تعلق ہے۔ آگے قرآن کریم نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا وہ محرم کے لیے منع ہے۔ خشکی کے جانوروں کا شکار احرام کی حالت میں منع فرما دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر حرام، اسی طرح وہ جانور جو حج کی قربانی کے طور پر لے جایا جاتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، اور وہ جانور جس میں خاص ہار ڈال دیا جاتا ہے، ارادہ ڈال کر یہ نشانی ظاہر کی جاتی ہے، یہ احرام کا اور حج کا جانور ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کی حرمتوں کو پامال نہ کرو بلکہ ان کی حدود کا خیال رکھو۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر بعض چیزیں حرام کی، جیسے ابھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مویشی جانوروں کو، پالتو جانوروں کو حلال کر دیا، جیسے گائے، بھینس، بکری، اونٹ، یہ سارے جانور حلال ہیں۔
لیکن ہم ابھی بتلاتے ہیں وہ کون سے جانور حرام ہیں۔ فرمایا وحرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر مردہ جانور بھی حرام، جو جانور خود بخود طبی موت مر جائے اس کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور بھی مردہ ہوتا ہے، وہ جانور بھی مردار کے حکم میں، عمدن اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا وہ جانور مردہ، اس کو کھانے کی اجازت نہیں۔ ولحم الخنزیر والدم، اور خون، جو خون ہے یہ بھی حرام۔ اس خون سے مراد قرآن کریم نے آگے جا کر فرمایا دمم مسفوح، بہنے والا خون، جیسے جانور سے جو بہنے والا خون لگتا ہے اس کو کھانے اور کسی اپنی خوراک میں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ وہ خون جو بہہ جانے کے بعد اگر گوشت کے ساتھ لگا ہوا، جو بہنے والا نہیں، یہ گوشت کی بوٹی سے رشتہ ہے، جو ذبح کے بعد وہ خون ناپاک بھی نہیں ہوتا، اور اس خون کو دھوئے بغیر اگر کھانا پکا لیا جائے تو وہ کھانا ناپاک نہیں۔ یہ وہ خون جو ذبح کے دوران بہہ جانے کے بعد گوشت کے اندر باقی رہے گا، وہ دم مسفوح نہیں کہلاتا۔ لحم الخنزیر، فرمایا خنزیر کا گوشت بھی حرام۔ خنزیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجس العین بنایا، یہ جس طرح دوسری نجاستیں پاخانہ، یہ اس قسم کی، یہ پورا جانور اسی کی ایک مثال۔ نجس العین کا مطلب یہ ہوتا ہے اس جانور کا ہر حصہ ناپاک اور حرام، اس کے کھال، اس کی اون، اس کے سینگ، اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت ہر حالت۔ لہذا جن جن چیزوں میں خنزیر استعمال ہو یا خنزیر کی چربی استعمال ہو، وہ ان چیزوں کو کھانا اور استعمال کرنا ناجائز اور حرام۔ خاص طور پہ جو باہر ممالک میں جانے والے حضرات ہیں یا باہر رہنے والے، ان کو زیادہ اس چیز کی فکر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کی چربی سے خاص چیز جیلیٹن بنتی، اگر وہ جیلیٹن ہمارے اس ملکوں میں تیار ہو تو یقیناً گائے اور بھینس ان چیزوں سے تیار ہوتی، لیکن باہر کے مغربی ممالک میں جو جیلیٹن تیار ہوتی وہ عام طور پر پگ خنزیر سے تیار ہوتی، اور خنزیر وہاں ایسے پالے جاتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پہلے مرغی پالی جاتی ہے، اس کے فارم بنے ہوئے، اس لیے وہاں کھانے پینے کی چیزوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے اور وہاں کی چیزوں کے بارے میں کون سی چیزیں۔ ہمارے ایک محترم دوست ہے مفتی صاحب، برطانیہ کے بڑے مفتیوں میں سے مفتی یوسف ساجد صاحب، وہاں ڈیوزبری میں مفتی، ان کی کتاب بھی اسلامک فیلڈز کے نام سے، اور ان کا ای میل بھی اگر آپ حضرات چاہیں گے وہاں کے کسی دوستوں کو دینے کے لیے میں دے دوں گا۔ وہاں کے احوال کے اعتبار سے انہوں نے فیکٹریوں میں جا کر چیزوں کے بارے میں تحقیق کر کے وہ کتاب لکھی، جس میں یہ بتلایا گیا کہ کون سی چیزیں ایسی جو حلال ہے، کون سی حرام۔ اسی طرح فرمایا وما اہل به لغیر اللہ بھی والمنخلقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، بہت سارے جانوروں کی اقسام ذکر کی گئی، ان میں سے ایک یہ ذکر فرمایا گیا وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لے دیا گیا، وہ جانور بھی حرام۔ ذبح کرتے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ جانور، دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک یہ کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، یہ خوش ہو کر ہمارے مسئلے حل کر دے گا، کسی بزرگ کے بارے میں، کسی ولی اللہ کے بارے میں، وہ جانور حرام ہو جاتا۔ دوسری بات یہ کہ ذبح کرتے وقت نام بھی اللہ کا لیا گیا اور مقصود بھی اللہ کی رضا اور ثواب ہے، لیکن وہ ثواب وہ اپنے والدین میں سے، اپنے بزرگوں میں سے کسی کے نام پہ پہنچا دیا گیا، یہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ اس کے اندر ممانت میں داخل نہیں۔ جیسے کسی کے نام کی قربانی کرنا، والدین کے لیے قربانی کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی، اس کا مطلب وہ الا بھی غیر اللہ نہیں ہوتا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس قربانی پر جو ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے وہ ثواب ہم نے آگے اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو ہدیہ کر دیا۔ فرمایا کہ ان جانوروں کے ان حرمت کے احکام کو ذکر فرمایا گیا۔ اس صورت میں اگلی جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 3، جس کے بارے میں نے شروع تعارف میں بھی کہا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ وہ آیت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں ایک یہودی کو بتلایا کہ ہمارے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور ہم نے دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند فرما لیا، اب کوئی اور راستہ نہیں تمہارے لیے چلنے کے لیے سوائے دین اسلام کے، اگر کامیابی حاصل کرو۔ یہ آیت اتری، اس میں بہت بڑا اعلان فرمایا کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ادیان میں جس دین کو مکمل فرمایا ہے، یہ ساری آیات اشارہ ہے اس بات کی طرف، جب دین اسلام مکمل ہو گیا تو نبوت بھی مکمل ہوگی، اب کسی نبی کی بھی گنجائش نہیں، کسی کتاب کی بھی، اور مزید بدعات کی بھی گنجائش۔
دین کے اندر باتیں گھڑنے کی بھی گنجائش موجود نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ اس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل اس طرح سے فرمایا، اس میں عقائد کے اعتبار سے پورا نظام عطا فرمایا اور عبادات کا مکمل نظام، اسی طرح معاشی نظام، ہر سطح پر ایک ایک مسئلہ، ایک ایک ایگریمنٹ، دنیا کی جدید سے جدید کاروبار کی صورتیں پیش آئی، جیسی مرضی وجود میں آتے رہے، ہر چیز کا شریعت میں حل موجود اور اس میں شریعت کی طرف سے رہنمائی موجود۔ سیاسی نظام کے اندر پوری رہنمائی فرما دی گئی، سماجی نظام میں پوری رہنمائی، دنیا کے جتنے شعبے ہیں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اس دین اسلام کے اندر مکمل رہنمائی ہو، اور کسی دین کو یہ امتیاز حاصل، عیسائیت کو دیکھ لیں، دنیا میں آپ بھی گھومنے والے، یہ صرف اتوار کے اتوار ایک چرچ کی حاضری کا ایک دن بن، اس کے علاوہ کسی چیز کے اندر کوئی رہنمائی بائبل سے ان کو کوئی نہیں ملتی۔ اور پھر جو بائبل کتاب کی اصلی حالت میں موجودہ نصرانیت، یہ اصلی حالت اس موجودہ نصرانیت میں اکثر حصہ الہاد کا ہے، اکثر حصہ تو ایسا دہریت کا جس میں اللہ اور کتاب اور مذہب نام کی کوئی چیز، صرف نام کی صحیح، جس طرح نام کے مسلمان، نام کے نصرانی موجود، اور جو کچھ جن کا چرچ سے تعلق، وہاں بھی خالی ایک دن کی ایک رسم ہے، لیکن آپ دین اسلام دیکھیں، جیسے ہم مسجد میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند، ہم گھر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی ہمارے لیے موجود، ہمیں وہاں بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا، رات کس طرح سے گزارنا، مسجد میں ہمیں صرف فرض پڑھنے، اور افضل یہ ہے کہ نوافل اور سنتیں گھر میں ادا کی جائیں۔ ہاں اگر سستی کا خطرہ ہو کہ وہاں جا کر کسی پروگرام میں، کسی اور مشغولیت میں پھر بہتر ہے یہیں پڑھ لیں، لیکن نوافل کے لیے افضل ہے۔ تہجد فرمایا افضل یہ کہ گھر میں ادا کی جائیں۔ دیکھو کتنی ایسی عبادتیں ہیں جو تنہائی کی وہ گھر میں کرنے کو افضل کرا، دکان بھی عبادت، بازار بھی عبادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں، امام غزالی نے احیاء العلوم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد نقل فرمایا جس سے مجھے مسجد میں عبادت سے ثواب ملتا ہے، یہ جو میں اللہ کے حکموں کے مطابق بازار میں تجارت کرتا ہوں، اس پر بھی مجھے اسی طرح ثواب ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا تاجر الصدوق الامین، جو تاجر امانت دار اور سچا ہوگا، اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ معذور کرے۔ اس لیے دیکھیے کارخانہ، دفتر، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں دین اسلام کی رہنمائی موجود۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا۔ یہودی کہنے لگا حضرت عمر کی بات کو سن کر، وہ اس کا مزاج یہ تھا، اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیں، یعنی کوئی نہ کوئی ڈے بناتے، پھر مناتے، پھر کھاتے، پھر کیک ہوتے، کھانے پینے کا دھندا، جیسے بہت سارے امت مسلمہ میں راتیں اور دن، بس جس میں کچھ آئے کھانے کے لیے، کچھ جائے، بس یہی دھندا ہے۔ اور پھر فجر کی نماز ہو یا نہ ہو، پھر نمازیں کوئی ضرورت نہیں اس کی، کیوں جی وہ ہم نے مقصد حاصل کر لیا۔ تو یہ جو خاص چیز انہوں نے یہودیوں نے کہا، ہم تو پھر اس دن کو عید بنا لیتے، اور بڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہمیں معلوم ہے وہ کس حالت میں، کس دن، کس مقدس دن میں، مقدس جگہ میں، کس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل۔ چنانچہ اس آیت کا یہاں بیان فرمایا گیا۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم میں وضو کے احکام ذکر فرمایا کہ جب کھانے پینے کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانے پینے کی حلال و حرام کی چیزوں جس سے باطن کی طہارت حاصل ہوتی ہے، اب ظاہر کی طہارت کے احکام ذکر فرمایا۔ کھانے پینے سے اندر کی طہارت، اور وضو اور غسل اس سے ظاہر کی طہارت، اور دونوں کا تعلق، جو باطن پاک ہوتا ہے ظاہر کی طرف اثر کرتا ہے، اور ظاہر پاک ہوتا ہے اس سے باطن میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ وضو اور غسل کے احکام کو ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم مریض ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی کے استعمال سے مرض بڑھ جائے گا، دیر سے اچھے ہوگے، تکلیف ہوگی، یا سفر کی حالت میں ہو، پانی نہیں مل رہا، تو ایسی صورت میں ہم تمہیں تیمم کی اجازت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے والا، پانی کو تو اپنی ذات میں ہی پاک کرنے والا بنا دیا، کوئی نیت کرے یا نہ کرے پانی پاک کر دے گا، لیکن مٹی کو اللہ تعالیٰ نے نائب اور خلیفہ کے طور پر پانی کے اس کو پاک کرنے والا بنا، لہذا یہاں اگر تیمم کیا جائے گا تو نیت کرنا ضروری، اور مٹی میں وہ تمام
چیزیں داخل ہیں جو مٹی ہی کے جنس میں داخل، جیسے سنگ مرمر ہے، چونا ہے، اور چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں جو جلانے سے جلتی نہیں، پگھلانے سے پگھلتی نہیں، وہ ساری مٹی کے احکام۔ جو چیزیں جلانے سے جل جاتی ہیں جیسے لکڑی، پگھلانے سے پگھل جاتی ہیں، وہ چیزیں مٹی کے احکام میں جن سے عرض میں داخل ہیں، اس پر تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ یہاں تیمم کے احکام ذکر۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑا پیار بھرا انداز اختیار فرمایا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ کے بندو ہم نے جو تمہیں احکام اور دین اور شریعت عطا کی یہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی کو آسان اور خوبصورت اور حسین بنانے کی، تمہاری زندگی کو خوشگوار بنانے۔ اگر یہ شریعت نہ ہوتی تو تم پتہ نہیں کن پریشانیوں میں کیا ہیلے اختیار کرتے، تم الجھنوں کا شکار رہے۔ ہم نے صاف صاف سیدھا راستہ تمہیں عطا کر دیا تاکہ تمہاری زندگی آسان بھی گزرے۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک صاف بنا دیں، ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل فرما دیں۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ چنانچہ ان احکام کا مقصد ہی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مریض آدمی جو بستر پہ لیتا ہو اس کی نماز کتنی آسان، وہ اگر گردن کے اشارے سے بھی نماز پڑھ لیتا نماز اس کی ادا ہو جائے۔ اگر وہ دیکھے ایک وہ مریض آدمی جو بھول جاتا اس کو پتہ ہی نہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اب کیا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت پڑھنی، اس کے لیے آسانیاں ذکر فرمائیں۔ پانی استعمال نہیں کر سکتے منہ میں آسانیاں ذکر، پانی نقصان دیتا ہے، ہلاک غسل فرض ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے اللہ تعالیٰ کے آسان اور مزیدار احکام ہیں جن پر بندوں کی زندگی کو حسین اور ان کی زندگی کو خوبصورت بنانا مقصد ہے۔ چنانچہ طہارت کے ان احکام کو سورہ مائدہ میں یہاں ذکر فرمایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل میں بنی اسرائیل سے لیے جانے والے ایک عہد کا ذکر فرمایا، ان سے جو امامت چھن گئی اور وہ جو زوال کا اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، ان پر عذاب نازل ہوئے، وہ کس وجہ سے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے انعامات فرمائے۔ تو اس میں یاد دلایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو، لوگ تم بھی سوچو، تم پر بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کر رہا ہے، تم نے بھی ایک عہد کیا، اگر تم عہد کو توڑو گے اللہ کے ناشکرے بنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نازل ہو جائے، تم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نازل ہو جاؤ اور رحمت کے سائے اللہ تعالیٰ کے ہٹ جائے، یہ بڑی پریشانی کی صورت ہوگی۔ ہم فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، 12 نگران بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن یاد رکھو اگر تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان اوصاف سے غور کیجیے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، یہ کام ہماری لسٹ سے نکل گیا، اور تم ہمارے رسولوں کی تعظیم، توقیر اور ان کے کاموں میں ان کی نصرت اور مدد کرو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دنیا میں تو قرض کے مارے جانے کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن راہ خدا میں جو خرچ کیا ہے وہ اللہ کو قرض، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جو قرض کی ادائیگی کی تلقین فرماتا ہے، وہ سارے خزانوں کا مالک اس خود قرض کی ادائیگی نہ فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر 700 گنا سے بے شمار گنا تک اللہ تعالیٰ واپس کرنے والی ذات، اس لیے اگر تم نے ایسا کیا میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری، اور جنہوں نے اس کے بعد ناشکری کی وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ نے تو وعدہ لیا تھا ان انعامات کی بارش فرما کر، انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، فرمایا ہم نے ان پر لعنت نازل کی، ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ جب دل سخت ہوتے ہیں پھر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، پھر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اللہ کے عذاب کی پکڑ کی پہلی نشان، جیسے خدا نہ خواستہ کسی کی بھوک مر جائے، آپ نے ڈاکٹر حضرات بھی تشریف فرمائیں، اگر کسی کی نیند اڑ جائے سارے ہیلے کریں اور نیند نہ آئے تو یہ پیش خیمہ ہے، تو بڑی بیماری جنم لے لے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جو نیند اڑی کو سبب خدا نہ خواستہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ، کوئی اور کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو پیدا ہو جائے، کیوں نہیں نیند آ رہا؟ تو فرمایا کہ یہ تمہاری جو حالت ہوگی، تمہارے دل سخت ہو گئے، اس سختی کا نتیجہ یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تحریف شروع،
اپنی رائے، اپنے مطلب خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو قرآن اللہ کی کتاب کے تابع کرتے، اپنی خواہشات کے تابع اللہ کی کتاب کو کرنا شروع کر دیا۔ نسو حظا مما ذکروا بہ، ان نصیحتوں کو بھلا دیا جن کو جو یاد دلائے۔ فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہی وہ چیزیں تھی جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ ان پر نازل ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا شکار۔ اس کے باوجود اسی طرح نصارہ کو دیکھ لیجیے، وہ شرک کا ارتکاب کی، اس کے باوجود ان کے دعوے یہ تھے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے پیارے بندے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں کے یہ حرکات اور نصارہ کا یہ غلو محبت میں شرک کی حد تک کہتے جی ہم، جس کو ہم پنجابی میں کہہ سکتے ہیں اسی تک پہنچے ہوئے ہیں جی، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہماری کوئی نہیں ٹالتا، ہم جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ یہود اور نصارے کہتے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ فرمایا کہ اگر تم اتنے پیارے ہوتے پھر تم اللہ کے عذاب اور غصے اور اس کی گرفت میں کیوں آتے؟ تم پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے اور تم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے ہو۔ تمہارے یہ دعوے خالی زبان کے دعوے، ان چیزوں سے اللہ کے محبوب نہیں بنو گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے احکام کی اتباع نہیں کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں 8ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا، چونکہ بنی اسرائیل پر انعامات کا بیان چل رہا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا بھی اللہ کے انعام کو یاد کرو، تم میں اللہ نے نبی بھیجے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ انعامات دیے ما لم یؤت احدا من العالمین، جو جہان والوں میں کسی کو نہیں۔ اب واقعہ یہ ہوا جب یہ قوم فرعون کے لشکر سے بچ کر میدان طی میں آئی، حکم یہ فرمایا گیا تم اپنی زمین میں جاؤ، اپنے ملک میں پہنچو، ارض مقدس فلسطین کی زمین میں جاؤ، اور وہ زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، تمہاری ہوگی، پیچھے نہیں لوٹنا واپس ورنہ تم خسارے میں مبتلا ہو جاؤ۔ وہ قوم کہنے لگی دیکھو اتنے انعامات، ابھی نجات دی، اللہ کی مدد کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، کہنے لگے ہم نہیں جہاد کر سکتے۔ ان فیہا قوما جبار، سپر پاور ہے جی، ان فیہا قوما جبارین، بڑے زبردست قسم کے قوم عمالقہ کے لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم نہیں، جب تک وہ نہیں نکلیں گے ہم اس شہر میں نہیں جا سکتے، اگر وہ نکل جائیں گے پھر ہم فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہم چلے جائیں گے۔ دو بندے ایسے بھی تھے، ہر قوم کے برے لوگوں میں بزدلوں میں کچھ بہادر بھی ہوتے، کچھ نیک بھی ہوتے، ان کو سمجھانے لگے اللہ کے بندو، اللہ تم دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب داخل ہوں گے تم ہی غالب ہو کر رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، اے موسیٰ ہم تو ہرگز نہیں داخل ہوں گے شہر میں جب تک وہ بندے موت، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اللہ کی نصرت کے وعدے، پیغمبروں کی زبانی، ساری چیزیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں، بزدل ہے، قوم عمالقہ سے جہاد نہیں کر۔ صاحب کہہ دیا فذهب انت وربک، آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، فقاتلا، جا کر لڑو، آپ جانو، آپ کا رب جانے، آپ کو مولوی جانے، انہیں کی کام، ہمارا کام نہیں، ہمارا کام تو انا ہاؤنا قاعدون، ہم تو ادھر بیٹھے، ہم نہیں جا سکتے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھرا ہے، یا اللہ یہ قوم جہاد کے لیے تیار نہیں، بس میں نے جو بات پہنچانی تھی پہنچا دی، میں تو اپنے نفس کا مالک ہوں، اپنے بھائی کو تیار کر سکتا ہوں، دو بندے تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ میری قوم نہیں بات۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یا اللہ ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان اب فاصلہ کر، ہم نہیں ان کے ساتھ رہ سکتے۔ قال فانها محرمۃ علیہم، جانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دیا کہ میدان طی میں ان کو باوجود وسعتوں کے راستہ کشادہ ہونے کے 40 سال تک اس میں قید کر دیا، 40 وہ انہی میدان کو سب جیل بنا دیا، کسی جگہ قید کرنے کے، ساری رات سفر کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، صبح دیکھتے وہیں کھڑے، ساری رات گھوم رہے ہیں، نکل جائیں گے، میدان ختم ہونے کا 40 سال تک اس میدان میں گھومتے رہے۔ فرمایا ہم نے وہ زمین پر 40 سال کے لیے حرام کر دی، اس میں داخل نہیں ہوتے، یتیہون فی الارض، اسی لیے اس کو بعد یہ 30 سال اسی میں گھومتے رہیں گے، سرگرداں اور پریشان نہیں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کو ذکر فرمایا، حابیل اور قابیل کے۔
کہ حابیل اور قابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، دونوں نے قربانی دی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اس لیے کو آداب اور اخلاص کے ساتھ۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جب قربانی قبول نہیں ہوئی وہ حابیل کا دشمن ہو گیا۔ حابیل نے سمجھایا کہ میرے بھائی تم استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، جب عبادت قبول نہ ہو، یاد رکھو بڑی فتح کی بات ہے، جب عبادت کے بارے میں شبہ ہو یا کوتاہی ہو جائے بعد میں استغفار کرنے سے وہ عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار رکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں بندہ نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی نماز کی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما کر اس کی عبادت کو قبول فرما۔ تو حضرت حابیل نے سمجھایا میرے بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، تم ایسا کرو، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم استغفار کرو، تم اللہ کا شکر کرو، تمہاری بھی اللہ قربانی کو قبول۔ وہ کہنے لگا نہیں میں تو تمہیں قتل کروں۔ حابیل نے جواب دیا سنو، اگر تو میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے میں بھی تمہارا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں قتل ہو جاؤں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن تمہیں لا کھڑا کروں، یہ میرا قاتل ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو ایک قتل کا ارادہ کرنے والا ہے، لیکن حابیل نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ چنانچہ حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے سب سے پہلا قتل جو روئے زمین پر ہوا یہ، اور حدیث میں آتا ہے دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں اس کا وبال قابیل کی گردن پر بھی ڈالا جاتا، اس لیے کہ اس نے قتل کی ایک رسم کو جاری کیا۔ حدیث میں آتا ہے جس بندے نے کوئی اچھی بات جاری کی، نیک خیر کا کام جاری کی، وہ جب تک ہوتا رہے گا اس پر جتنے عمل کرنے والے سب کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور جس نے کوئی بری رسم ایجاد کر دی، کوئی برا طریقہ ایجاد کر دیا، جب تک وہ بری رسم جاری رہے گی اس پر عمل کرنے والے موجود رہیں گے، ان تمام کا وبال اس ایجاد کرنے والے کی گردن پر بھی ڈالا جائے۔ چنانچہ حابیل اور قابیل کے قصے کو ذکر فرمایا، کیونکہ وہ حسد کا شکار ہوا، بجائے اس کے کہ وہ تقوی اور استغفار کا راستہ اختیار کرتا اس نے حسد کا راستہ اختیار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب اور غصے کا وہ شکار ہوا۔ آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والسارق والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ کہہ کر حدود اللہ میں سے حد سرقہ کو بیان فرما کہ تم چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ اگر کوئی چور چوری کرنے والا ہو اس کی خاص مقدار ہے جو شریعت میں 10 درہم مقرر کی، اگر کوئی اتنی مقدار کی چوری کر لے اور پکڑا جائے یا اقرار کر لے اور گواہ موجود ہو، اقرار کر لے یا اقرار نہیں کرتا گواہ موجود ہو، عادل گواہ، پوری تحقیق کے بعد اس چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ چنانچہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سزا ذکر فرمائی۔ اور یاد رکھیں اللہ کا یہ نظام سزا بڑا ہی عادلانہ نظام، وہ بہت ہی انصاف والا نظام۔ ایک کے ہاتھ کٹنے سے اگر کروڑوں کے اموال، عزتیں، جان مال محفوظ ہو جائے یہ نفع کا سودا ہے۔ آج یہ چیزیں نہیں، اس لیے وہ بھی کٹ رہا ہے اور معصوم بھی کٹ رہے ہیں، وہ بھی لوٹ رہا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی گولی کا شکار ہو جاتا ہے، جن کی مال، عزت، جان آبرو محفوظ معصوم ہے وہ بھی اسی دہشت گردی کا شکار ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جزا و سزا جن ملکوں میں یہ نافذ ہے وہاں بہت کم جرائم۔ آپ سعودی عرب میں دیکھیں سونے کی دکانیں کھلی ہوئی اور وہاں چادریں ڈال کر چلے جاتے، شاید چادریں اب ڈالتے ہوں، پہلے چادریں ہی نہیں ڈالتے۔ یہ حال تھا، ہو سکتا آپ نہیں منظر، اس لیے کہ جرم اس کی سزا کا یہ نظام اور یہ جو جرائم کی بہتات ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں یہ سزا کا نظام نافذ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کو یہاں ذکر فرمایا۔ فسادیوں کو 2 بڑے گروہوں منافقین اور یہود کا دوبارہ ذکر کیا گیا، اسی طرح نصارہ کی گمراہیوں کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں سماعون للکذب، یہ ہر جھوٹ کی بات کو سننے والے ہیں، اکالون للسحت، ہر ناجائز اور حرام مال کو کھانے والے۔ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس جاتے ہیں آپ ان کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کیجیے، اگر آپ ان سے اعراض بھی کر لیں یہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، آپ کو کچھ بھی یہ کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم نے ان کو تورات عطا کی، اس میں ہدایت کی اور نور کی باتیں اتاری، اور فرمایا کہ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون
والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وكانوا علیہ شہداء. ہم نے جو کتاب کے احکام اتارے انبیاء علیہ السلام اسی طرح اس احکام کتاب کے مطابق فیصلے کرتے رہے. اسی طرح جو ربانیین اللہ والے تھے، علماء تھے، اور وہ اللہ کا خوف اور تقوی رکھنے والے تھے، وہ بھی اسی قرآن کی وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے مطابق فیصلے کرتے رہے. چنانچہ قرآن کریم کے مزاج کو بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو فرمایا کہ اس میں جتنے بھی احکام اتارے ہیں اور قرآن کی جتنی بھی تعلیمات ہے یہ پہلی کتابوں کی محافظ. پہلی کتابیں تو تفصیل ہوگی، بڑی پتہ کی بات فرمائی، ان کے اندر تحریر کر دی گئی. آج اگر کوئی اصل بائبل اور اصل تورات کے احکام ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ قرآن کریم کو دیکھے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو ان عقیدے ان احکام کا محافظ بنایا اور اس میں کھول کھول کر یہ ان عہدوں کا بیان کر دیا، ان واقعات کا، ہم نے ان سے یہ عہد لیا، ہم نے ان سے یہ عہد لیا، ہم نے ان سے یہ کہا. یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں ذکر فرما دی گئی. یہود و آگے چونکہ یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا گیا، ان کی بری عادات کا، بری خصلتوں کا ذکر فرمایا گیا، اس لیے یہود و نصارہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی لگانے سے بھی منع فرما دیا اور صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اگر کوئی قرآن کا معجزہ دیکھنا چاہے، 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ آیت، وہ معجزہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. اللہ سبحانہ بتایا فرمایا کہ اے ایمان والو تم یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی نہ لگاؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو دوستی لگائے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، وہ انہی میں سے. قیامت کے دن یہود و نصارہ سے سب میں اٹھائے. اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی کہ بندہ کل قیامت کے دن وہ اس آس میں ہوگا اس کو نجات، اس کو شفاعت ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا حشر یہود و نصارہ کی جماعت میں ہو جائے. اس سے بڑی زوال کی اور اس سے بڑی خسارے کی کوئی بات نہیں. اور ہم قرآن پاک کے اعجاز کو دیکھتے ہیں کہ یہود اور نصارہ باوجود ساری دشمنیوں کے مسلمانوں کے مقابلے میں سارے کے سارے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے سب کی تدبیریں. دیکھیے یہود اور نصارہ خود ایک دوسرے کے کتنے دشمن تھے کہ ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصرانی کوئی چیز نہیں، وہ کسی ہدایت پر نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، وہ ان کو کہتے ہیں. لیکن جب اسلام کا مقابلہ ہے وہ سارے کے سارے متحد اور مسلمانوں کے خلاف وہ ان کے سارے اختلافات ختم ہو کر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشنگ بھی فرمائی اور یہ بھی فرمایا کفر ملت واحدہ، یہ ساری کی ساری ایک قوم ہے تمہارے خلاف. یوشک ان تداعی الامم علیکم، ان قریب ایک دور آئے گا یہ ساری جماعتیں تمہارے خلاف ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، اکٹھے ہو کر اتحاد بنائیں گی، جیسے کھانے کے پیالے کی طرف ایک دوسرے کو بلا کر سارے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی. یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تعداد بہت بڑی ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے خش و خطا کو تنکوں کی طرف. آپ دیکھیں مسلم امہ کی تعداد اور قوت اور ان کی افواج اور ان کا اسلحہ اور کتنی ممالک، کتنی نعمتیں، لیکن خس و خاشاک کی طرح. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا اس وجہ سے ہوگا، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے، تمہارا روگ ان کے دلوں سے نکال دیں گے. صحابہ نے سوال کیا یہ وہن کیا چیز؟ فرمایا یہ دل کی بیماری، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند سمجھنا. جب موت کو ناپسند یعنی اللہ سے ملنے کو ناپسند سمجھو گے، آخرت کو، جنت تمہارا آئیڈیل، تمہارا مقصود نہیں ہوگی اور دنیا ہی سب کچھ، یہی رہنا، سب کچھ یہ کچھ کرنا. پھر اس کی عبادت کے لیے جو تم سے تدبیریں ہو سکے، چاہے ان سے کوئی معاہدات کرنے ہو، چاہے ان سے دوستی کی پینگیں بڑھانی، جو کچھ کرنا ہوگا تم کرو گے. یہ سارا وبال اس کی وجہ سے ہوگا، تم دنیا سے محبت کرتے ہوگے اور اسی طرح تم موت کو ناپسند سمجھتے ہو. چنانچہ یہود و نصارہ سے دوستی کو منع فرمانے کے بعد آگے قرآن کریم نے ارتداد کا ذکر فرمایا، مرتد ہونے کی سزا ذکر فرمائی. اے ایمان والو جو بھی تم میں اپنی دین سے پھر جائے گا، یہ پرواہ نہ کرنا تم دین پر کوئی احسان کرنے والے نہیں ہو. ہم مومن ہو کر اللہ اور رسول پر احسان کرنے والے نہیں.
اگر تم دین سے پھر جاؤ گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں گے جو تم اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے وہ اللہ سے محبت کرتے. آپ پچھلے احکام کو دیں، یہود و نصارہ کی دوست، یہ بھی دین سے عملی طور پر پھرنا ہے، عملی طور پر. اور خدا نہ خواستہ دین اسلام کا انکار کرنا نہیں، عقیدے کے اعتبار سے پھرنا اور کفر کے اندر داخل ہے. اس کا ایک وبال تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو ختم کر دے، اور آخرت کا وبال یہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے نعرے جہنم. فرمایا کہ اب ان آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. اے ایمان والو، جو بھی تم میں سے دین سے پھرے گا، چاہے سارے دین سے پھر جائے یا دین کے کچھ حصے کو چھوڑ دے، اللہ ایسی قوم کو لائیں گے جن سے اللہ کو محبت ہوگی، وہ یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ کے لیے پروانے اور دیوانے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے لیے وہ بڑے نرم گوشہ رکھنے والے ہوں گے. عزت علی الکافرین، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ان کے پیش نظر صرف اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا ہوگی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتے عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بڑے وسیع علم والے ہیں، اللہ کا علم بہت وسیع ہے، جس کو چاہے اپنے دین کی نصرت کے لیے منتخب فرمائے. اس لیے دین کا کام کرنا یا دیندار ہونا یہ ہمارا احسان نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اس لیے مولانا حافظ شیرازی فرماتے ہیں، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس کے حضو بخدمت بتاشتا. احسان نہ جتلاؤ کہ بادشاہ کی تم خدمت کر رہے ہو، منت منے کہ خدمت سلطان، ہمارے لیے سلطان اللہ سبحانہ. یہ احسان نہ کرو کہ اللہ کی اس کے دین کی خدمت کرو، احسان جانو کہ اللہ نے تم سے اپنے دین کی خدمت لے لی. احسان جانو کہ اللہ نے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما دیا. آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر احکام کو ذکر فرمایا. چونکہ ارتداد کا بیان تھا اور کفر کی مذمت ذکر فرمائے گی، مزید احکام کو ذکر فرماتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو مذاق بنا لیا اور کھلونا بنا لیا، جنہوں نے دین کو مذاق اور کھلونا بنایا، اسی طرح کفار، ان کو تم دوست نہ بناؤ. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے دلی محبت ہو جائے گی، تمہارے اندر ارتداد کے دین سے پھرنے کے جراثیم پیدا ہو، تم بھی دین کو کھلونا بنا لیں. اگر وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تم بھی اس مذاق میں شامل ہو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اندر سے ایمان کا نور ختم ہو جائے، ایمان نکل جائے. اس لیے واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، ان کا حال یہ ہے جب تم ان کو نماز کے لیے بلاؤ وہ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں اور اس کو کھلونا سمجھ نماز کے لیے بلا. آج بھی کسی کو نماز کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اس لیے تو باتیں ذکر کی، مسلمان ان باتوں سے کسی کو نماز کی دعوت ہے جاؤ اپنا کم کر. دفتر میں آپ کہہ دیں اپنے جونیئر کو بھی کہہ دیں، وہ بھی دیکھو کیسی بات ہے، بجائے اس کے ہاں میں نماز کے لیے آتا. جو فکر والے ہو تو کپڑوں کو عذر کریں، کپڑے پاک لیں. باقی جن کو جو اللہ تعالیٰ معاف کرے زیادہ جری اور بے باک ہوتے ہیں وہ نماز کا، اذان کا، مسجد کا مذاق اڑانے لگتے. وہ باتیں وہی پیدا ہو رہی. چنانچہ ذلت کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دیں. فرمایا کہ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. کیوں نہیں علماء ربانیین، اب علماء کو جھنجھوڑا جا رہا، کیوں نہیں روکتے ان کو گناہ کے کام کرنے سے اور سود کھانے سے؟ کیوں چپ ہو گئے؟ کیوں ان کی ہاں میں ہاں ملا؟ حق کو بولنے کے لیے ان کی زبانیں گم کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ثابت؟ کتنے ایسے جب بس خاموشی کے ساتھ کوئی ان کو حق کی بات نہیں بتا، سود، گناہ، کیا حلال کیا حرام، اس کے بارے میں کیوں نہیں چپ، اس کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر وسلم کو یہ حکم فرمایا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے ہمارے رسول، آپ اس قرآن کو جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو احکام، اس کو پہنچائیے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا
تو آپ نے اپنی رسالت کا پیغام نہ پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو تمام لوگوں سے بچائیں گے، کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، آپ کا بال نہیں کر سکتا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سب نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول آپ نے نہ صرف پیغام کو پہنچایا بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلت و حرمت کے احکام میں چند باتوں کا اور ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے شراب کو، جوئے کو اور ان بتوں کی قربان گاہوں کو جہاں جانور ذبح کیے جاتے تھے اور بتوں کو، ان ساری چیزوں کو حرام کر دیا۔ یہ چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، جوا، پانسے اور یہ ساری چیزیں یہ گندگی ہیں، شیطانی اعمال ہیں، لہذا تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا کہتے ہیں شراب کی حرمت قرآن میں لکھا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سنے جی، شراب کو ناپاک کہا، رجس، اور گندگی کا لفظ حرام کے لفظ سے کہیں زیادہ سخت لفظ، اور عمل شیطان کا۔ کوئی آدمی پوچھے اللہ کے بندے، قرآن صاحب کہہ رہا ہے یہ شیطانی عمل، کیا کوئی شیطان کا عمل حلال بھی ہو سکتا ہے؟ اور قرآن نے فرمایا یہ گندگی ہے، وہ کون سی گندگی ہے جو حلال؟ ساری گندگیاں حرام، پیشاب کا خانہ گندگی ہے، اس کے یہ بتلانے کی اب ضرورت نہیں کہ یہ گندگی ہے لہذا تم اس سے اجتناب کرو۔ ہر انسان عقل والا سمجھتا جب یہ گندگی ہے اس سے اجتناب لازم ہے، یہ حرام ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، گندگی اور حرام ہونے میں، حرام بات چیزیں ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ گندی اور ناپاک بھی۔ جیسے خدا نہ خواستہ کسی کے پاس رشوت کے پیسے ہوں، اس کی جیب بھری ہوئی ہو، اس کی وہ جیب ناپاک نہیں، حرام ہے، وہ پیسے حرام، اگر اس حالت میں نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا گناہ الگ ہوا نماز۔ لیکن اگر گندگی ہوتی اتنی اس کی جیب میں، اس کی نماز ہی نہ ہوتی، نماز ہی ادا نہیں۔ اس لیے کہ نجس کا لفظ گندگی کا یہ اس سے یعنی حرام ہونے سے کہیں زیادہ سخت لفظ، اور ہم نے استعمال کہتے جی یہ دکھائے، بس یہ دکھائے۔ یہ تو ہر بندہ جو نفس کا اور خواہش کا بندہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز ہمیں یہ دکھاؤ کہ روزہ فرض ہے، کیونکہ وہاں تو لکھا اور روزہ لکھ دیا گیا، ہمیں یہ دکھاؤ کہ روزہ فرض، تو کیا کریں گے بس؟ اس لیے نفس بڑا ٹیڑھا ہے، اس کے ٹیڑھ کرنے کو دور کرنے سے جب تک یہ پاک نہیں ہوگا اللہ کو اس احکام کی ہدایت دل پر نہیں اترے گی۔ آخر میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے میثاق کو اور انبیاء علیہ السلام کے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعوت اور تبلیغ کو ذکر فرمایا۔ اس طرح یہ چھٹے پارے کا اختتام ہوا، فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، حالانکہ حضرت مسیح نے تو یہ فرمایا تھا اے بنی اسرائیل تم ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی قیامت کے دن مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث الثلاثہ، ان لوگوں نے بھی کفر اختیار کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے تیسرے، یہ عیسائیوں کے ایک دوسرے گروہ کا عقیدہ۔ وما من الہ الا الہ، سنو ایک ہی معبود ہے، وہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر ان باتوں سے باز نہ آئے، ان باتوں کے کہنے سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ضرور ان کو عذاب علیم چھو کر رہے گا۔ آگے قرآن کریم نے آخری آیات میں ذکر فرمایا کہ نصارہ کے بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے بعض لوگ وہ اسلام کے بارے میں جو حقیقی معنی میں بائبل کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں وہ اسلام کے بارے میں نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، اور اگر عداوت کا فیصلہ کرنا چاہو تو لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، آپ تمام لوگوں میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو پاؤ گے، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین کو پاؤ گے۔ مشرک اور یہودی اسلام کے نمبر 1 دشمن۔ وَلَتَجِدَنَّ فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا ایمان والوں کے زیادہ قریب ان لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَى، ہم نصرانی، لیکن یاد رکھیے ان نصرانیوں سے مراد یہ نصرانی نہیں آج کی موجودہ نصرانیت کی دنیا، یہ بھی اپنے بغض و عداوت
کیونکہ دہری ہے، ملحد ہیں، کتاب بائبل اصل تعلیمات کوئی ان کو ان چیزوں کی خبر نہیں، اس لیے قرآن ان نصارہ کی بات ذکر کی جو حقیقی معنی میں بائبل کی تعلیمات کو جاننے والے. ذالک بان منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستكبرون. وجہ یہ ہے ان کا یہ پارا اس لیے ڈاؤن ہوا، ان میں قسیس موجود ہیں، علماء ہیں، صوفی ہیں، بزرگ ہیں، ان کو تلقین کرتے رہتے ہیں، لہذا وہ عداوت میں اتنے زیادہ سخت نہیں، ان کے اندر تکبر کی اتنی زیادہ. آگے قرآن کریم نے 7ویں پارے کے آغاز میں بھی انہی کا بیان فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جتنے حلال و حرام کے احکام ہم نے سیکھے اور پڑھے ہیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی خواہش نفس سے اے اللہ محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے اس درس کو اپنی رحمت سے قبول فرما. قرآن کریم کے انوارات، اس کی رحمتیں، اس کی بہاریں ہمیں نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.